بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فکر اہل حدیث کے چند گوشے آپ حضرات سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ان کا ایک تفہیمات میں ایک وصیت نامہ ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تفہیمات، جلد 2 اور صفحہ نمبر 240۔ شاہ صاحب اپنے تلامذہ، اسٹوڈنٹس اور متوسلین کو کہتے ہیں، ویسے وہ فارسی میں، یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے۔ فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد یعنی عقیدہ اور عمل میں، فقہ میں، عمل سے مراد فقہ، اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرے۔ شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی، اور یہی فکر اہل حدیث ہے۔ عقیدہ ہو اور یا فقہ ہو، ہر دو باب میں کتاب و سنت کے ساتھ جڑنا چاہیے، بجائے اس کے دیگر علماء سے ان کے ساتھ تمسک اختیار کیا جائے، ائمہ سے تمسک اختیار کیا جائے۔ نہیں، آپ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کریں اور دونوں کو اپنا مشغلہ قرار دے کر ہر دو سے کچھ حصہ روزانہ پڑھے۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور اٹیچمنٹ کی ایک شکل یہ ہے کہ ڈیلی پڑھا جائے۔ شاہ صاحب جس ماحول میں یہ بات فرما رہے ہیں، اس میں فقہ کو بہت پڑھا جاتا تھا، تو شاہ صاحب کتاب و سنت کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں۔ اگر پڑھ نہ سکے تو چند اوراق کا ترجمہ سنیں، یعنی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ضرور قائم کرے۔ اور عقائد میں، پیچھے عقیدہ اور فقہ دونوں کی بات ہو رہی تھی، عقائد میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے۔ سلف اہل سنت مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ جس منہج پر، جس میتھڈولوجی کو یا جس کے مطابق وہ چلتے رہے ہیں، انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، وہی طریقہ اپنانے کی انسان کوشش کرے۔ مثلا وہ تکییف، تمثیل، تشبیہ، ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح مانا جائے، اس طرح کی گمراہیوں سے بچا جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، وہ اپنائی جائے، نہ کہ بعد میں کسی بڑی شخصیت ان کو سامنے رکھا جائے، یا پھر صحابہ کو بائی پاس کر کے براہ راست قرآن و سنت کا معنی متعین کیا جائے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سلف اہل سنت یعنی صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھا، وہ ایکسپلین کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں قرآن و سنت کو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ہم مجلس تھے، اور جس طرح وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عقائد میں سلف اہل سنت کی روش اختیار کرے اور ائمہ سلف کی طرح مشگافیوں سے بچے، یعنی صحابہ کرام جس طرح پیچیدہ مسائل میں، عقیدے میں نہیں پڑھتے تھے، مثلا تقدیر کے معاملات میں یا دیگر اس طرح کے معاملات میں خام خواہ الجھ جانا، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور خام کار معقولیوں کی شک افرینیوں سے بچے، مطلب وہ لوگ جو ریشنل بیس تھے، پیورلی ریشنل بیس پہ، اور ریشنل سٹینڈرڈ ان کا جو ریشنلزم کا جو ان کا سٹینڈرڈ ہے، وہ ہے جو ویسے فلاسفرز کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، یا پھر سائنس کی طرف سے۔ فزکس بیس پہ وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کائنات کے اصول ہیں ان کو اللہ پہ اپلائی کرتے ہیں، تو یہ خام کر کمزور عقل کی نشانی ہے۔ تو یہ تو ہوا عقیدے کے باب میں۔ فروعی مسائل میں ان محدثین کا اتباع کرے جو حدیث اور فقہ دونوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ تب فقہ کے چیپٹر میں ہم آئیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فقہ کے اندر جو فروعی مسائل ہیں، ان میں جو محدثین اور فقہاء ہیں، ان دونوں کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ یہاں شاہ صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ امت کے اندر بنیادی طور پر 3 طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ وہ جو صرف ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو مقاصد کو لیتے ہیں اور الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا طریقہ اہل ظاہر کا ہے، وہ لیتے ہیں حدیث کے الفاظ کو لیتے ہیں، شریعت کے الفاظ کو لیتے ہیں، مقاصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اہل رائے کا ہے، جو مقاصد کو دیکھتے ہیں، شریعت کے الفاظ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ الفاظ اور مقاصد، ان دونوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہی فقہائے محدثین اور حدیث فقہ دونوں سے پوری طرح واقف ہو، اور فقہی مسائل کو ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرے، جو موافق ہو اسے قبول، ورنہ بالکلیہ نظر انداز کر دے۔ یہ پیمانہ ہے شاہ صاحب نے فرمایا۔ کسی امام کی جو رائے ہے وہ پیمانہ نہیں ہے، اصل جو پیمانہ ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ ائمہ کا احترام بجا ہے، اگر ان کی رائے کتاب و سنت کے موافق ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اگر وہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو اس رائے کا احترام کرتے ہوئے، ان کو اجتہاد پر اسے محمول کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اور پیروی صرف کتاب و سنت کی جائے۔ امت کو اپنے اتحادات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے کبھی استغنا حاصل نہیں ہوا، یعنی وہی معیار کتاب و سنت ہی ہے۔ اور ضدی قسم کے فقیہ حضرات بعض اہل علم کی تقلید کو دین کا سہارا بنا رکھا ہے، اور کتاب و سنت سے اعراض ان کا شیوا ہے
کی بات تک نہ سننا اور ان کی طرف نگاہ مت اٹھانا اور ان سے دور رہنے میں یہی خدا کا قرب اور تلاش کرنا۔ یہ وہ فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے، جس کی شاہ صاحب ممانعت فرما گئے۔ اپنے فقہی اجتہادات، فقہی اور فروعی مسائل اور جزوی مسائل، ان کے اوپر اپنا مسلک کی بنیاد، اپنے فرقے کی بنیاد استوار کر لینا اور پھر اسی کو حق و باطل کا معیار ٹھہرا لینا اور اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے اندر دراڑیں ڈالنا اور تفریق پیدا کرنا اور فرقہ واریت کی فضا کو ہوا دینا، یہ وہ غلط راستہ ہے، یہ وہ غلط طریقہ ہے جو امت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے۔ اور جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا اور براہ راست کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار نہیں کیا جائے گا، کتاب و سنت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا جائے گا، یعنی جو بھی پرابلم پیش آتی ہے اس کو کتاب و سنت سے علماء حل کریں۔ جو پہلے لوگوں نے اپنی پرابلم سالو کرنے کے لیے کتاب و سنت سے گائیڈنس لی، انہوں نے اپنے اتحادات کیے اور ان کو ہی ہمیشہ بیس بنا لینا، یہ تو کتاب و سنت کو ہٹا کر جو عام انسانی اتحادات ہیں ان کو کتاب و سنت کا مرتبہ دینے کے برابر ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان کے ساتھ اٹیچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔